بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیر ملک۔ ملک میں سیاسی ہیجان اور آئینی بحران کی صورتحال مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ حکومت کی طرف سے منظور کیا گیا تھا، یہ عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ 4 مختلف درخواستیں ہیں، اس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ اس نے آج اس پر سماعت کی ہے اور نوٹس جاری کیے گئے ہیں وزیر اعظم اور صدر پاکستان سمیت۔ ان دونوں صاحبان جو ہیں، ان کو ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحبان کے ذریعے اور باقی جو افراد ہیں ان کو نوٹس جاری کر کے ان کو بھی جناب جواب کے لیے طلب کیا گیا کہ جی آپ بھی بتائیں آپ کا موقف کیا ہے اس معاملے پہ۔ اور عدالت کی جو آج کی پروسیڈنگ میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کو وہ سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس پر وہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آج حکومتی اتحاد یعنی کہ پی ڈی ایم اور وفاقی مظاہر پی ڈی ایم کی، تو انہوں نے یہ جو پوری پروسیڈنگ ہے، یعنی کہ یہ جو ترمیمی بل ہے، اس کا جائزہ جو لے رہی ہے سپریم کورٹ، اس پورے پروسیس کو ہی انہوں نے مسترد کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن کا جو معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ بلا جواز ہے، یعنی کہ اس کو بھی مداخلت تصور کرتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور جناب اس میں ایک اور بھی چیز ہے اس پوری ہیجانی کیفیت میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بھی ہمیں ایک فریق کے طور پہ نظر آئی ہے۔ انہوں نے یہ جو 8 رکنی لارجر بینچ ہے، اس کی تشکیل کے خلاف آج ملک گیر جو عدالتی ہڑتال ہے وہ کی گئی ہے۔ ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہڑتال کی بھی گئی ہے اور بہت ساری جگہ جو ہے وہاں پہ جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں ایک اور معاملہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس ویلاگ کے، لیکن اس کا ایک ذکر شروع میں کر دیں کہ وہ جناب یہی جو الیکشن والا معاملہ ہے نا، پنجاب میں جو الیکشن ہونے ہیں وہ 21 ارب روپیہ، تو وہ بل جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، قائمہ کمیٹی نے وہ بل مسترد کر دیا ہے اور کافی سخت قسم کے جوابات یہاں پہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ سارا میٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی، تو یہاں پہ جو 4 مختلف درخواستیں ہیں، اس میں درخواست گزار راجہ عامر کے جو وکیل ہیں امتیاز صدیقی صاحب، انہوں نے اپنے ابتدائی دلائل دیے ہیں اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت اس سے پہلے بھی ایسی نظائر موجود ہیں کہ عدالت اس سے پہلے بہت سارے اس طرح کے قوانین جو ہیں ان کا جائزہ لے چکی ہے، جس میں قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا ایک کیس تھا، اس پر بھی عدالت نے اپنا فیصلہ کیا۔ اسی طرح جو پشاور سے متعلقہ جو حسبہ کا بل تھا اس پر بھی عدالت نے ایک حکم جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 191 جو ہے اس کے تحت بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی عدالتی جو رولز ہیں ان میں کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ عدالت ہی کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کا آفس کسی اور جج کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی قانون سازی کی گئی ہے، اس کا مطلب سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس کا آفس ہے اس کو دیگر سینئر ججز کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ تاہم اس پر عدالت نے جو ابتدائی سماعت ہے اس میں اس کو آئندہ کی سماعت کے لیے منظور تو کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے اس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے صدر مملکت کو ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے جو ہے وہ جواب داخل کرنے کا کہا ہے کہ جی آپ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے جو ہے اس میں جواب داخل کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان سے بھی ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ وزارت خزانہ، وزارت قانون اور دیگر جو فریقین ہیں، جو دیگر مختلف جو اس میں بنتے ہیں، ان سب کو جو ہے نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سب سے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اب اس معاملے پر عدالت جو ہے وہ باضابطہ طور پہ کارروائی کا آغاز کرے گی، سماعت کرے گی، لیکن اس پورے معاملے کو حکومتی اتحاد جو کہ بڑا فریق ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی اس معاملے پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جی وہ عدالت کی طرف سے یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس لارجر بینچ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی بھی جج شامل نہیں کیا گیا، جو کہ افسوسناک اقدام ہے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعتیں جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ پارلیمان اور اس کے اختیار پر شب خون وہ تصور کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی اقدام قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ متنازع بینچ کی تشکیل سے نیت اور ادارے کے علاوہ
آنے والے فیصلے کا بھی واضح اظہار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ تشویش کا اظہار کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آئے گا، تو وہ پہلے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور اب مسترد کر رہے ہیں۔ اگر وہ مسترد کرتے ہیں تو اس کا معاملہ ہے کہ یہ جو پہلے سے آئینی بحران ہے، سیاسی جو بحران ہے، یہ مزید شدید ہوگا، اور اس میں جو شدت ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی وہ خیر کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، اور نقصان جو ہے پوری قوم کا ہی اس میں جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج وہ قائمہ کمیٹی جس نے جائزہ لینا تھا، یہ جو الیکشن کے لیے ترمیم بل دیا گیا تھا نا فنڈز دینے کے لیے 21 ارب روپیہ، تو اس کا بھی اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جناب قائمہ کمیٹی جو ہے انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وجوہات جو بیان کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ IMF کے سخت پروگرام ہیں ہمیں درپیش ہے، اسی طرح فنڈز کی قلت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اس وقت پہلے ہی بھاری خسارے کا سامنا ہے، اگر ہم کوئی مزید نئی جو یہاں پہ اسکیم یا کوئی بھی نیا بل جس سے پیسے جنریٹ یا پیسے لینا ہوں گے اگر وہ ڈالتے ہیں تو IMF کا پروگرام ڈسٹرب ہوگا، اور ہم چونکہ اس وقت آخری مرحلے میں ان کے ساتھ ہیں، سٹاف لیول کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ابھی کوئی نیا جو فنڈز ہے وہ جنریٹ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے پیسے فراہم نہیں کیے جا سکتے، تو یہ پرابلم ہے، اس وجہ سے پیسے نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ سیکٹری الیکشن کمیشن موجود تھے، انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم نے وہاں پہ رپورٹ جمع کروانی ہے، ہمیں بتایا دیا جائے، چونکہ جو 5 ارب بجٹ میں رکھے گئے تھے وہ ناکافی ہیں، اس سے تو الیکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ہمیں جو پیسہ ہے وہ تو اس پر جناب کمیٹی کے رکن ہیں برجیز طاہر صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے MNA ہیں، انہوں نے کہا جناب سیکٹری صاحب، مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب سیکٹری صاحب یعنی کہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری صاحب سے کہا ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، واضح طور پہ صاف انکار کر دیا۔ اب یہی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گی، اور اب اس کے بعد جیسے کل سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مراسلہ تھا اور جس میں کہا گیا کہ یہ حکم عدولی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی ہے، تو پھر سب جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اشارہ وہی ہے کہ شاید ایک اور وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہوگی یا کہ وہ تمام اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے، پوری کابینہ اس کی زد میں آئے گی، چونکہ اب تو معاملہ پارلیمنٹ میں ہے نا، پارلیمنٹ کہہ رہی کہ پیسے نہیں ہیں، تو پھر پوری پارلیمان جو ہے تو کیا پھر اداروں کی یہ جو لڑائی ہے یہ زیادہ شدید نہیں ہو جائے گی؟ پھر یہاں پہ بالادستی کا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا کہ کون بالادست ہے، کیا منتخب پارلیمان جو ہے وہ زیادہ بالادست ہے یا کہ سپریم کورٹ کی بالادستی جو ہے وہ اس سے اوپر آئے گی؟ تو یہ صورتحال جو ہے وہ درپیش ہوگی، اور جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا اس میں مزید جو ہے وہ پرابلمز بھی پیدا ہوں گی، اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ معاملات کم ہوں، بیان بازی رکے، درجہ حرارت نیچے آئے، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، 8 رکنی بینچ بنایا ہے، تو ہر طرف سے یہ واضح آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم خیال بینچ ہے، اور اسی طرح کا تاثر جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ قائم کیا گیا ہے یہ ہم خیال بینچ ہے، اس میں دیگر جو ججز ہیں ان کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے، تو یہ جو بینچ ہے اس کو انہوں نے مسترد بھی کیا، اور اس کے خلاف آج پورے ملک میں عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ مختلف جگہ پہ جو ہے وہ وکلا نے اس کال پر لبیک کہا، جن کے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، لیکن بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ اس کو جزوی طور پہ لیا گیا اور ججی اور وکلا صاحبان جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن یہ پوری صورتحال جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کو واضح کر رہی ہے۔ جو ہماری خلیج ہے ہر سطح پہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اگر ججز میں خلیج ہے، وکلا میں بھی خلیج نظر آ رہی ہے، سیاستدانوں میں جو ہے وہ اختلافات اور دراڑیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اداروں کے درمیان تناؤ و تصادم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ تصادم مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن بالکل آخر میں جناب اس موقع پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک بڑا سیاسی پینترا کھیلا ہے، یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں نا سیاسی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آفر جو آصف علی زرداری نے کی تھی اس پر عملی طور پہ اقدام کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے آج ایک 3 رکنی خصوصی کمیٹی قائم کی ہے، جو کہ سیاسی جماعتوں سے بالخصوص وہ سیاسی جماعتیں وہ اسٹیک ہولڈر جو حکومت کا حصہ ہیں ان سب سے رابطہ کیا جائے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی، اور انہیں اس بات پہ ایگری کیا جائے گا کہ PDM یعنی کہ حکومتی اتحاد متفقہ طور پہ اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لائے، اور اس کے لیے جو 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں سابق وزیر اعظم
سید یوسف رضا گیلانی موجود ہیں، اسی طرح سید نوید قمر اور قمر الزمان قائرہ صاحب، یہ تینوں سینئر سیاستدان ہیں، ان کو شامل کیا گیا اور جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جاری تناؤ کو ختم کیا جائے، سیاسی اختلافات جو اس وقت دشمنی اور ایک جنگ کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں اس کو کول ڈاؤن کیا جائے، درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے، اور یہ جو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کمیٹی، یہ پارٹی کے جو کو چیئرمین ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مکمل ان کو اشیرباد حاصل ہے، اور اس اشیرباد کے ساتھ جو ہے وہ دیگر سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کریں گے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت کہی جا سکتی ہے، ایک اچھا اقدام ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ملک میں جاری جو تناؤ ہے اس میں کمی لانے میں جو ہے یہ خاطر خواہ اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ مزید تفصیلات بھی آئیں گے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔